میرب ایک نہایت ذہین اور محبت کرنے والی 7 سالہ بچی تھی جو کراچی کے ایک درمیانے درجے کے محلے میں اپنے والدین اور 2 بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والد ایک پرائیویٹ کمپنی میں کلرک تھے اور والدہ ایک سلائی سینٹر چلاتی تھیں۔ میرب کا خواب تھا کہ وہ بڑی ہو کر سائنسدان بنے اور انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرے۔ میرب اسکول میں بھی بہت ذہین تھی۔ اس کی ٹیچر مس عائشہ اسے ہمیشہ کہتی، میرب تم بہت آگے جاؤ گی، تمہارے سوالات ہمیشہ نئے ہوتے ہیں اور تمہاری سوچ عمر سے بڑی۔ میرب کو پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ جب دوسرے بچے موبائل پر کارٹون دیکھتے، وہ یوٹیوب پر ہاؤ سولر سسٹم ورکس یا وائی ڈو اسٹارز ٹوئنکل جیسے ویڈیوز دیکھتی۔ اس کے پاس ذاتی موبائل تو نہ تھا، لیکن امی کا موبائل روزانہ صرف 1 گھنٹہ استعمال کرنے کی اجازت تھی، اور وہ بھی تعلیمی مقصد کے لیے۔ میر کی ماں رخسانہ صبح سے شام تک خواتین کے کپڑوں کی سلائی کرتی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ بیٹی پڑھ لکھ جائے گی تو قسمت سنور جائے گی۔ گھر میں روزمرہ اخراجات، بجلی کے بل اور اسکول کی فیس کا بوجھ سب کچھ ان کے کندھوں پر تھا۔ ایک دن رخسانہ نے میر سے پوچھا، میر، اگر تمہاری فیس نہ بھر سکی تو تم کیا کرو گی؟ میر نے مسکرا کر کہا، امی، میں خود پڑھا لوں گی اپنے آپ کو، آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گی۔ اس دن رخسانہ نے فیصلہ کر لیا کہ میرب کی تعلیم پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ میرب کا دھیان ہمیشہ کتابوں اور نیٹ پر معلومات حاصل کرنے میں رہتا۔ اسے کائنات، زمین، ستارے، خلائی جہاز جیسے موضوعات بے حد پسند تھے۔ ایک دن میرب کو پتہ چلا کہ پاکستان میں بچوں کے لیے سائنس کا ایک مقابلہ ہو رہا ہے، جس میں حصہ لینے والے بچوں کو اپنا سائنسی پروجیکٹ جمع کروانا تھا، لیکن پروجیکٹ کے لیے لیپ ٹاپ، پرنٹر اور کچھ آلات کی ضرورت تھی۔ میرب نے جھجکتے ہوئے امی سے کہا، امی، اگر ہم تھوڑے دن گوشت نہ لیں تو کیا ہم ایک چھوٹا سا آلہ لے سکتے ہیں جس سے میں پروجیکٹ بنا سکوں؟ رخسانہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ بیٹی کے خواب کی قدر کرتی تھی۔ اگلے دن انہوں نے اپنی سلائی مشین بیچ دی اور میرب کے لیے سائنسی پروجیکٹ کا سامان لے آئیں۔ میرب نے صاف پانی کا خودکار نظام پر پروجیکٹ بنایا۔ وہ ایک ایسا چھوٹا آلہ تھا جو بارش کے پانی کو فلٹر کر کے پینے کے قابل بناتا تھا۔ جب وہ اپنے اسکول کے سائنسی میلے میں یہ پروجیکٹ لے کر گئی تو سب حیران رہ گئے۔ ججز نے اس کے کام کو سراہا اور اسے شہر بھر کے مقابلے کے لیے منتخب کر لیا۔ میرب نے اپنی چھوٹی سی عمر میں یہ ثابت کر دیا کہ اگر عزم ہو تو وسائل کی کمی راستہ نہیں روک سکتی۔ ایک نجی چینل نے میرب پر ایک چھوٹا سا ڈاکیومنٹری پروگرام بھی بنایا جس کا عنوان تھا چھوٹی سوچ نہیں، بڑا خواب، میرب کی دنیا۔ اس پروگرام کے بعد کئی NGOs نے میرب کی تعلیم کی مکمل ذمہ داری اٹھا لی۔ سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کے بعد کچھ لڑکیوں نے اسکول میں اسے حسد کا نشانہ بنایا، کچھ نے اس کا مذاق اڑایا۔ سائنسدان بنے گی، پہلے اچھی جوتی تو لے لو۔ میرب تھوڑا اداس ہوئی، لیکن اس کی امی نے اسے حوصلہ دیا، بیٹا، ہر بڑا انسان تنقید سے گزرتا ہے، بس اپنے مقصد پر نظر رکھو۔ میرب نے ہمت نہ ہاری۔ وہ ہر دن کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتی۔ اس نے اپنی ایک چھوٹی سی یوٹیوب چینل بھی بنائی جہاں وہ دوسرے بچوں کو سادہ تجربے سکھاتی۔ جلد ہی اس کے فالوورز ہزاروں میں پہنچ گئے۔ میرب آج بھی کراچی میں رہتی ہے۔ اس کی عمر اب 13 سال ہو چکی ہے۔ وہ روز آن لائن کلاسز لیتی ہے، گورنمنٹ اسکول میں پڑھتی ہے اور بچوں کے لیے مفت آن لائن کلاسز بھی دیتی ہے۔ اس کا ایک کال ہر بچے کے دل کو چھو جاتا ہے۔ ہم جیسے بچوں کے لیے خواب دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ خواب دیکھنے سے پہلے ہم حقیقت کیسے بدلیں گے؟